ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جس گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو سارے گھر والوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بندہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، جس گھر میں فاقے ہیں، جس گھر میں غربت ہے، جس گھر میں تنگدستی ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق آنے کا نام تک نہیں لے رہا، تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس گھر کے تمام افراد جو مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کب کہاں سے آئے گا، اس گھر میں آج یہ خاص وظیفہ پڑھی۔ ماہ ذی الحج کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا؟ ماہ ذی الحج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور جو بندہ اس برکت والے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے، میرا رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج تک ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کا یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا، جس نے یہ وظیفہ خاص پڑھا، رب کعبہ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے، لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ کل تک تو یہ در در کی ٹھوکریں، بیکاری، فقیر تھا، قرض دار تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ آج رب کریم نے حالات کو کیسے بدل دیا۔ بہت سے فقیروں کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی، بہت سے تنگدستوں کو امیری عطا فرمائی، بہت سے بے گھروں کو بے گھر عطا کیے، بے سکونوں کو برکت کا خاتمہ فرمایا، بے برکتی کا خاتمہ فرمایا۔ کیسے ممکن ہو؟ ماہ ذی الحج سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے، بس اتنا کہوں گا آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد مہنگائی سے مشکلیں، پریشانیاں، یہ اخراجات جس کی وجہ سے اب انسان ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور بعض اوقات خودکشی کرنے کا سوچتا ہے، تو آپ کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں وہ غیب سے ایسے ختم ہوں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو اخراجات، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو تنگدستیاں، جو بے روزگاری، جس قرض نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، جو مصیبتیں آپ کو پہاڑ لگ رہی تھیں، ماہ ذی الحج سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے وہ مصیبتیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی جس نے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی۔ آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹی خود بھی ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، ماں باپ خود بھی پڑھ لے، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس رشتے کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے آئے گا۔ دوستو، یہ رب کے کمالات ہیں، رب کی فضیلت ہے اور برکت۔ جو بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ٹھوکریں کھا لیں، لوگوں کے طعنے سن لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا، تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ وہ نوکری جو آپ کو ترسا رہی ہے، جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے پھر آپ کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ذی الحج کا مہینہ جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے بہت سے بہن اخراجات کی وجہ سے یا مشکل پریشانیوں، مصیبتوں، مہنگائی کی وجہ سے کچھ تو کروڑوں کے قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پر جیسا بھی قرض ہے، جس پریشانی کی وجہ سے بھی قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس قرض نے آپ کا سکون، چین، ہر چیز کو چھین لیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کامل یقین سے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا،
آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو اسی وقت پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل نہایت ہی مجرب عمل ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ذی الحج کا چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس چینل پر۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، صبح فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت مل جائے، گھر کے ایک خاموش کونے میں یا چلتے پھرتے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ فضیلت دیتے تھے، سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے چاہتے ہو اس کے لیے پڑھ لو، آپ کی کوئی بھی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اسے کبھی دولت کی کمی نہیں آتی۔ یہ سورت دولت کا سرچشمہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو الحمدللہ سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن نہایت مجرب اور آسان ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں اور آپ پر رحمتوں، برکتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ حاجت فرشتے عرش الہی سے لے کر آ چکے ہیں۔ آپ نے تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کو لے کر پڑھنا ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کو سورہ کوثر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، تو توجہ کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے، مقصد ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو پھر اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہر صورت اس کو پڑھنا ہے، چاہے پوری رات میں پڑھ لیں یا پورے دن میں پڑھ لیں، جس وقت چاہے، جس جگہ چاہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا نام ہے، یہ رب کا صفاتی نام ہے، یہ ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، میں یا حی یا قیوم کی صفات سے تمہاری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دوں۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کوئی مانگنے والا ہو جو میرا رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ فل جوش اور جذبے سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں۔ آپ یا حی یا قیوم کو پڑھ رہے ہیں اور رب کی ذات آپ کو انعامات سے نواز رہی ہے، آپ پر برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اس عمل کی شرط ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور دعائیں اور وظیفوں کا اثر پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ کو۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھ کر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور نیا چاند نکلتی ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق اور میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ میں کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔